اس کے بعد مسجد کی بے حرمتی کی گئی. اصولی میں ایک محمد ساگر صاحب کے گھر کو لوٹا گیا اور 50 لوگوں پر مقدمہ عائد کیا گیا اور ماشاءاللہ سے پورے مقدمے سے مسلمانوں پر عائد ہوئے. اور وہاں پر کوئی جاتا نہیں اس مسجد کو دیکھنے کے لیے بھی، کیونکہ سلطان پور اتر پردیش میں. بلکہ میں تو چاہوں گا کہ آپ لوگ وہ پولیس آفیسر کی زبان سنیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ کس طرح کی زبان وہ پولیس آفیسر استعمال کر رہے ہیں. اور لوگ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ مجلس پر اور اسد الدین اویسی پر الزام لگاتی ہیں کہ اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، آپ سنیے وہ معزز پولیس آفیسر کی زبان کو اور اس کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے. بلکہ آپ کو ان کی زبان سنانے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر پولیس والا یہ حلف لیتا ہے. کیا حلف لیتا ہے؟ کہ میں حلف پختہ طور پر حد لیتا ہوں کہ میں بھارت اور قانون کے ذریعے قائم کردہ بھارت کی آئین کے ساتھ ایمان اور سچی وفاداری رکھوں گا، کہ میں بھارت کی خود مختاری اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا، اور یہ کہ میں اپنے دفتر کے فرائض و وفاداری سے انجام دوں گا، ایمانداری اور غیر جانبداری سے کام کروں گا. اب آپ اس محترم کے تقریر کے الفاظ سنیے. صاحب آگے ہیں، ولی پور میں ہیں، ہم لوگ جو اچھا ہو سکتا ہے وہ نرنے لیں گے، آپ کے ہت میں لیں گے. ماں بھگوتی کی مورتی سب سے وسرجت ہو. ہم لوگ پہلے اس کارکرم کو سمپن کریں، پھر میں ان کو چن چن کے ماروں گا. درگا ماتا کے اس دھارمک یاترا میں جس کسی بھی ویکتی نے دساہس کیا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ان کو میں مٹی میں ملا دوں گا، ان کے گھر بلڈوزر سے گریں گے. چن کے ماروں گا. مانے ہم کیا کوئی گاجر مولی ہیں؟ نہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اس پر بھارت کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے، اتر پردیش کے مکھیہ منتری کچھ نہیں بولیں گے. چن چن کر ماروں گا. یعنی جو لوگ مسجد میں جا کر بے حرمتی کیے، چن چن کے ماروں گا، مٹی میں ملا دوں گا، ان کے گھر بلڈوزر سے گریں گے. جو بھی نرنے ہوگا آپ کے حق میں ہوگا. یہ پولیس کا کام ہے کیا؟ پھر جو مسجد میں گھس کر تباہ کیے، جو محمد ساگر صاحب کے گھر کو لوٹے، ان کو کیا کریں گے آپ؟ جنہیں ساگر صاحب کے گھر کو لوٹا، جنہوں نے مسجد کو، اصولی کی مسجد کو جلایا، ان کو کیا پھول کا ہار پہنائیں گے؟ یہ ہمارے وطن عزیز میں ہو رہا ہے. اور پھر 12 تاریخ کو گروگرام میں بھورا کلا گاؤں میں 2013 میں ایک مسجد بنائی گئی. بارش ہوئی تو چھت بنا رہے تھے، دن میں 200 لوگ آ کر گڑبڑ کیے. پھر رات میں 4 لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے تو اندر گھس کے ان 4 لوگوں کو مارا اور پیٹا. اب بتائیے آپ، یہ دلی سے 40 منٹ کے فاصلے پر یہ بھورا کلا گاؤں ہے. لوگ مجھے بدنام کرتے ہیں کہ ویسی اپنی تقاریر. میرے بھائی، میں تو یہ آپ کر رہے ہیں. آپ کی حکومت ہے ہریانہ میں، اتر پردیش میں آپ کی بی جے پی کی سرکار ہے، اور اس طرح سے وہاں پر برتاؤ کیا جا رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا، یعنی کہاں سب کا ساتھ، کہاں سب کا وشواس، کہاں سب کا وکاس. ایک پولیس کا عہدیدار وردی میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ چن چن کے ماروں گا، مٹی میں ملا دوں گا. جو مسجد گروگرام میں بنائی گئی، اس میں گھس کر 200 لوگ گھس کر مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعات ہمارے ملک میں روز رونما ہو رہے ہیں، اور میڈیا بہت کم دکھاتا ہے. اور جب میڈیا دکھاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، وہ مسلمان گڑبڑ کیے تھے، مسلمان ایسا کیے تھے. اصولی میں سلطان پور میں اب تک کوئی نہیں گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس جلسے میں کہ تاکہ کم سے کم
سلطان پور اسولی کے اس رہنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا گنگی اور بہری نہیں ہے، ابھی ایک دیوانہ باقی ہے جو تمہارے ظلم کی داستان کو عوام میں اور دنیا کے سامنے رکھتا آیا اور رکھتا رہے گا، اور ہم غلط کو غلط کہیں گے۔ پولیس کا آفیسر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایک سمودائے کی ایک مذہب کی طرف داری کرے، وہ انصاف کا کام کرے۔ مسلمان غلطی کرتا مسلمان پر کیس بک کرو، کوئی غیر مسلم کرتا اس پر کیس بک کرو، مگر ایک طرف داری کرنا یہ کون سی لا اینڈ آرڈر کی پالیسی ہے؟ کیا یہ مسلمانوں میں عدم تحفظ نہیں پیدا کرتا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں میں اس بات کا پیغام نہیں دیتا کہ تمہاری جان کی، تمہاری مسجد کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو اور آپ کو اپنے صفوں میں اور اتحاد کو مضبوط کرنا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک کی سیاست کی بلکہ ایک حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہیں وہ اپنی پارٹی کے مسلمان کو ساتھ کھڑا کر کے فوٹو لینے سے کتراتی ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ پچھلے 2 سال میں جتنے نام نہاد سیکولر پارٹیاں ان کے سیاسی لیڈر کی یا ان کے بڑے جو صدر ہیں ان کی فوٹو کے ساتھ دیکھو کہ کتنے مسلمان کھڑے ہوئے۔ کہاں فوٹو ملے گی آپ کو؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوٹو ملے گی۔ کہاں فوٹو ملے گی؟ رمضان تھا تو افطار کی دعوت میں آ گئے۔ کہاں فوٹو ملے گی؟ بیچارہ انہیں شیر خورما منا رہا، اس پہ بھی آپ، اس کے دودھ پر بھی آپ کا حق۔ مگر کوئی سیاسی جلسہ ہوگا تو مسلمان نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ یہ سیکولر پارٹی کے لوگ بھی اب ڈر رہے ہیں کہ مسلمان کو کھڑا کریں گے تو ہم کو ووٹ نہیں ملے گا، تو کیا کریں گے آپ؟ مجھ سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں دوسری پارٹیوں میں جو ہیں، وہ بولتے ہیں اویسی صاحب آپ تو دور کی بات، ہمارے پارٹی میں ہماری نیتا ہم کو ہمارے بازو نہیں کھڑا کرتا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کرو گے؟ بولے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا تم دیوانے ہو، تم میں عقل نہیں ہے، تم کو کسی کے بازو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولے کیوں؟ بولے ارے ہم ان کی امت ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ جب طائف کا سفر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی خون میں نہانا پڑا،